بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے عنوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق رکھنے والے دو گروہ تھے۔ ایک وہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، اور دوسرے وہ کہ جو ایمان لانے والے بھی تھے اور آپ کی آل اور آپ کی اہل بیت میں سے بھی تھے۔ اہل بیت اور آل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نسبتیں تھیں۔ ایک تو ایمان کی نسبت، یہ وہ نسبت ہے جو انسان کو اس کے کسب سے، اپنے ارادے سے، اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہونا، یہ وہ عظمت اور کمال ہے جو انسان کے ارادے سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی رجس سے پاک فرما دے، دور فرما دے، اور وہ اللہ تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ یعنی لوگوں کے الزامات، لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کے تان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور صاف کر دیا۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ اگر آپ لغوی اعتبار سے لیں تو لغوی اعتبار سے اہل بیت میں اولاد، بیگمات، اور یہاں تک اس میں وسعت ہے کہ وہ ملازم جو 24 گھنٹے گھر میں رہتے ہوں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ باندیاں اور وہ غلام جو گھر میں رہتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، ہر وقت ساتھ رہتی ہوں، ان کو بھی عربی لغت کے اعتبار سے اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بڑا وسیع ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک شرعی، ایک قرآنی، اسلامی معنی اس کا متعین فرما دیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ بھی ہیں اور اس کی شاہدہ یعنی گواہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے اوپر ڈالی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضور میں بھی آ جاؤں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ ام سلمہ نہیں، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب اس حدیث کے بعد تو تحقیق کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے۔ قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہل بیت کے لفظ کی تفسیر اور وضاحت فرما دی کہ میری اہل بیت میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ حالانکہ عربی لغت کے اعتبار سے بیوی بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں، مگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ تعین فرمانا تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے فرمایا اے سلمہ، ام سلمہ تم ٹھہر جاؤ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے حوالے سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے دعوت و تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا۔ اور قرآن نے حق والوں کی پہچان بھی یہی بتائی کہ جو دعوت و تبلیغ کا معاوضہ لوگوں سے نہ مانگیں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہے، لازمی کیا گیا ہے، ضروری کیا گیا ہے نبیوں پر، رسولوں پر اور انبیاء اور رسول کے ورثاء پر۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، تو لوگوں سے اس کا معاوضہ کیوں مانگنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کریں اور پھر لوگوں سے معاوضہ مانگیں، ایسے لوگوں کی مت پیروی کرو، ایسے لوگوں کی مت اتباع کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتباع ان کی کرو کہ جو دین کی دعوت و تبلیغ کی خدمت کے معاوضے میں تم سے کچھ نہ مانگیں، اور یہی پہچان ہے ہدایت پر چلنے والوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنے دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی کچھ توقع نہیں رکھی تھی، کسی سے امید نہیں رکھی تھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر میں آج تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری امت، میرے غلاموں، میں آج تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مانگ رہے ہیں، مگر حقیقت میں اس مانگنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول اپنی امت کو کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ اور کیا مانگا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، کہ میری مودت کے ساتھ محبت کرو، میری قربہ کے ساتھ مودت کرو، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ عقیدت احترام کا رشتہ قائم کرو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میں تم سے مانگ رہا ہوں آج کہ تم میرے قرابت داروں سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں تو بظاہر الفاظ میں ایک مانگنے کا لفظ آیا ہے، مگر حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اپنی امت کو کچھ دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ یہ فرمایا کہ اے اللہ تو حسن و حسین سے پیار فرما، میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو اس کو جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ گویا اہل بیت کا محبت کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک بڑی مشہور دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت میں حسنہ عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اب وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ حسنہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس حسنہ کی طلب کی دعائیں اللہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ یہ دعا کرو اللہ سے، وہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اس سے مراد عبادت لے لیتے ہیں، اور عبادت کے بدلے میں ملنے والی نعمتیں، جنت لے لیتے ہیں، مگر حسنہ سے لفظ جو ہے وہ حسن سے ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، ان دونوں میں بھی لفظ حسن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سے حسنہ مانگو۔ اللہ سے حسنہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کا حسن مانگو، اور عبادت کا حسن کیا ہے؟ وہ سیدنا امام حسن و حسین سے محبت ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں زندگی گزارے، بیت اللہ کو دیکھیں، سحری بیت اللہ میں کرے، افطاری بیت اللہ میں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، تلاوتیں کریں، تہجد پڑھے بیت اللہ میں، مگر جب وہ مرا تو اہل بیت کی محبت پر نہیں مرا، تو فرمایا فقط مات کافرہ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ عبادتیں اس کی رائے گاں، اور وہ کفر کی حالت پر مرا، اس لیے کہ اس نے عبادتیں تو کیں، مگر جو عبادت کا حسن تھا وہ ان کی عبادت میں پیدا نہ ہو سکا۔ اور عبادت کا حسن کیا ہے؟ سیدنا امام حسن و حسین کی محبت ہے۔ عبادت کا جمال کیا ہے؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین سے عقیدت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو حسن اور حسین سے بغض رکھے وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنمی ہے۔ جتنے بھی عبادت کرنے والا ہو مگر سیدنا امام حسن و حسین اور اہل بیت سے اسے اگر عقیدت، پیار اور محبت نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں مولا علی ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ مولا علی کون ہے؟ مولا علی وہ ہیں کہ جن کی ولادت ہوتی ہے بیت اللہ میں اور شہادت ہوتی ہے اللہ کے گھر مسجد میں۔ مولا علی کون ہیں؟ کہ جن کی پہلی نظر پڑتی ہے رخ مصطفیٰ پر۔ ذرا سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پرکھو تو صحیح کہ جو شانیں، جو فضیلتیں، جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی آل کو عطا فرمائی ہے، کسی اور میں یہ فضائل اور یہ مناقب نظر نہیں آتے۔ پیدائش بیت اللہ میں، پہلی نظر رسول اللہ کے چہرے پر گھٹی مصطفیٰ کے لعاب سے، چبائی ہوئی کھجور کے ساتھ، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد، اور پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا چچا آپ کی عمر اب بڑی ہے، گھر میں رزق کی وسعت بھی نہیں ہے، آپ علی مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضور کی آغوش نبوت میں پروان چڑھ رہے ہیں علی۔ ابھی 6 یا 7 سالوں کے تھے، 8 سالوں کے، کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بڑے ببانگی دھول آپ نے سرداران مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا اقرار کیا۔ اور جب آپ اقرار کر رہے تھے تو سرداران مکہ ہنس رہے تھے۔ حضور خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ سردار کہنے لگے کہ ہاں ہاں بڑی تمہیں تقویت ملے گی، بڑی طاقت ملے گی علی کے اسلام لانے سے، کہ جس کی عمر ابھی 10 سال سے کم ہے، کمزور نحیف جسم ہے۔ ان کافروں کو کیا پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کے اس کمزور جسم میں ایک پیکر شجاعت، پیکر بہادری دیکھ رہے تھے، کہ جس نے بڑے ہو کر خیبر کے قلعوں کو اکھاڑنا تھا، اور جس کے ایک نعرے سے خیبر کی قلعے کی دیواریں تھر تھرا جائیں گی۔ حضور کی نظر تو بہت دور تک دیکھتی تھی۔ اہل بیت میں مولا کائنات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، شعب ابی طالب میں مولا کائنات ہیں کہ حضور ہجرت پر جا رہے ہیں۔ مولا علی سے کہا کہ علی تم میرے بستر پر رات کو لیٹو گے اور صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے آؤ گے، امانتیں دے کے تم مدینے آ جانا، اب ہماری تمہاری ملاقات مدینہ میں ہوگی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی چادر اٹھائی، 4 پہ پر لیٹا اور میں سو گیا۔ جب سورج چڑھا حضور اندر سے نہ باہر تشریف لائے تو انہوں نے دروازہ کھول کے اندر آ گئے۔ جب چادر اتاری تو مجھے دیکھا تو حیران ہوئے، مایوس ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور تو جا چکے ہیں، ہجرت فرما چکے ہیں، اور مجھے چھوڑ گئے تھے کہ میں تمہیں تمہاری امانتیں واپس لوٹا دوں۔ ذرا کفر کا مکر تو دیکھیے کہ اپنی امانتیں اپنے یار دوستوں کے پاس نہیں رکھتے، امانتیں اس کے پاس رکھ رہے ہیں کہ جس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا، حضور کے ایمان کا پتہ تھا، حضور کی تصدیق کا پتہ تھا، حضور کے کردار کا پتہ تھا، حضور کی سچائی کا پتہ تھا کہ ہم ان سے دشمنی بھی کریں، انہیں ماریں بھی، پیٹے بھی، تشدد بھی کریں، پھر بھی یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے کردار کی قوت کہ جس نے عرب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہماری باتوں میں کیوں اثر نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بڑی لمبی چوڑی باتیں تو کرتے ہیں، مگر کسی کی بات دوسرے پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبی گفتگو کے ساتھ بڑا کردار نہیں ہے۔ جس دن کردار ہمارا بڑا ہو گیا، باتیں ہماری چھوٹی ہو گئیں، لوگوں پر اثر بھی ہوگا، معاشرہ بھی بدلے گا۔ دیکھیے تو صحیح، دشمن ہیں، دشمن صحابہ کو انگاروں پر لٹا رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا، بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے لیے مجبور کر دیا کہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ مگر امانتیں کس کے پاس ہیں؟ کیوں نہیں ابو جہل کے پاس رکھی؟ کیوں نہیں ابو لہب کے پاس رکھی؟ کیوں نہیں عتبہ کے پاس رکھتے تھے؟ کیوں نہیں شیبہ کے پاس رکھتے تھے؟ اور بھی تو تھے سردار مکہ کے، ان کے پاس کیوں نہیں رکھے؟ نہیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر مکہ میں جو صادق الامین اگر کسی کا نام ہے اور لقب ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا مجھے تو حضور نے فرمایا تو سو جاؤ، میں تو تمہاری امانتوں کی خاطر یہاں رکا ہوں، اب یہ اپنی امانتیں سنبھالو اور میں جا رہا ہوں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ باہر تلواروں کا پہرا تھا تو آپ کو رات کو نیند آئی تھی؟
تو مولا کائنات نے فرمایا جتنی مزے کی نیند اس رات آئی کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ ان کا وہ کیوں؟ باہر تلوار تھی۔ انہوں نے کہا حضور جاتے ہوئے ارشاد فرما گئے تھے علی یہ ان کی امانتیں لوٹا کے تم مدینہ میں آپ مجھ سے آ کے ملو گے۔ تو میں نے کہا حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ علی مدینہ میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو تلواریں کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تلواریں آ جائیں تو علی کو نہیں مار سکتی۔ اب حضور کا یہ ارشاد میری حفاظت کر رہا تھا۔ یہ ہیں مولا کائنات۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کیا، اور یہ ارشاد فرما کے کیا کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے لا مکانوں میں کہ میری بیٹی کا نکاح علی سے ہوگا۔ اہل بیت کے ایک بڑے شخصیت مولا کائنات ہیں۔ کون مولا کائنات؟ وہ مولا کائنات کے جنہیں داماد رسول بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ مولا کائنات کہ جنہیں حسن و حسین کا والد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور حسن و حسین کون؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ گویا جنت میں وہی جائے گا جو اپنے سر پر حسن و حسین کی سرداری کا، جو اپنے سر پر حسن و حسین کے غلامی کے تاج کو سجا لے گا۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے صرف عبادتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کافی نہیں ہیں۔ ان عبادات کے اندر جب تک حسن و حسین کی محبت کا حسن نہیں ہوگا جنت کے قریب بھی نہیں جا سکو گے۔ کون علی؟ جو حسن و حسین کے والد۔ کون حسن و حسین؟ ارے وہ حسن و حسین کہ جن کو میرے آقا نے اپنی زبان سے فرما دیا کہ یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور حسن و حسین کی اماں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ جو الفاظ ہیں آپ ذرا دکھائیں تو صحیح کسی اور محترم اور مقدس شخصیت کے بارے میں۔ اسلام سب کا احترام سکھاتا ہے، جس کی نسبت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اس کا احترام ہم پر فرض ہو گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے اہل اللہ بھی یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے سگت را کاش جامی نام بودے، کہ حضور آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور وہ آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوتا، آپ تشریف لاتے دروازے پر اور اسے جامی کہہ کے پکارتے تو اس نسبت سے میرا نام آپ کی لبوں پر آ جاتا۔ اب اس کتے میں کیا کمال ہے؟ وہ یہی کمال ہے نا کہ وہ مدینے کا کتا ہے، در مصطفیٰ پر بیٹھنے والا کتا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے۔ اصحاب کاف جو تھے وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ اگر ان کی صحبت میں رہنے والا کتا وہ عظمتوں والا ہو گیا تو در مصطفیٰ پر بیٹھنے والے کتے کی کیا شان ہوگی۔ جس چیز کی نسبت حضور کے در اقدس سے ہوتی گئی وہ ہمارے سر کا تاج بنتی گئی، ہمارے لیے محترم بنتی گئی۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے، میں اس نسبت کی بات کر رہا ہوں جہاں ساری نسبتیں آ کے مکمل ہو جاتی ہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت رہتی ہی نہیں ہے، اور وہ نسبت خون رسول ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن سارے حسب و نسب ٹوٹ جائیں گے، سب حسب و نسب، الا حسبی و نسبی،
ایک حسب و نسب باقی رہے گا اور وہ میرا حسب اور میرا نسب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے اہل معاشر، اپنی نظریں نیچے کر لو کہ خاتون جنت کا گزر پلسرات سے ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک شخصیت کے لیے صدا بلند ہوگی، ایک شخصیت کے لیے، اور وہ شخصیت وہ ہیں جو مصطفیٰ کا دل کا ٹکڑا ہیں، علی کی زوجہ ہیں، حسن و حسین کی اماں ہیں، جن کا لقب ہے خاتون جنت۔ صرف ان کے لیے کہ اب خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے، اے اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو، ادب سے جھکا لو، احترام سے جھکا لو، حیا سے جھکا لو۔ پڑھیے قرآن اور حدیث، سارا ذخیرہ کھنگالیے۔ مجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ یہ صدا کسی بھی شخصیت کے لیے تلاش کر کے دکھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے شہزادوں سے اور علی سے کتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کھانا رکھ کر، تو عرض کرنے لگے اللہ اس کو بھیج کہ جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ تو حضور نے یہ دعا ختم کی تو سامنے حضرت علی آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب عبادت ایک رکوع والی ہے، ایک سجدے والی ہے، ایک تلاوت والی ہے، ایک نماز والی ہے، ایک زکوٰۃ والی ہے، ایک حج والی۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عبادت ہمیں بتا دی، اور وہ کیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آئیے میں آپ کو دین کا مغز سمجھانا چاہتا ہوں، دین کا نچوڑ سمجھانا چاہتا ہوں، خلاصہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ادھر سیدنا علی کے لیے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور دوسری طرف جو حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ میں، ان کو علم والے بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھ کے بیت اللہ کو تکتے رہو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، یا اس کے بعد اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھنا عبادت فرمایا تو وہ علی کا چہرہ ہے، وہ علی کا چہرہ ہے۔ اب چہرہ تو ایک سمت ہوتا ہے، دیکھنے والے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو غالباً کوئی پوچھنے والا پوچھنا چاہتا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا حضور نے خود ہی جواب عطا فرما دیا، فرمایا کہ اگر علی کے چہرے پر نظر نہ پڑے النظر الی علی عبادت، علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے، خواہ پیٹھ سے دیکھ لو، بازوؤں سے دیکھ لو، سر سے دیکھ لو، قدموں کو دیکھ لو، یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ تمنا کس میں نہیں ہوگی کہ میں بیت اللہ کو جا کے دیکھوں اور عبادت کروں، دیکھنے والی عبادت کروں؟ تو یہ تڑپ کس میں نہیں ہوگی کہ میں مولا علی کو دیکھنے کی عبادت کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ذکر علی عبادت، اگر تم علی کا زمانہ نہ پاؤ تو پھر علی والی عبادت کرنا چاہو، علی کے نسبت سے عبادت کرنا چاہو، تو آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم علی کا ذکر کرو بیٹھ کے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا سوچئے تو صحیح اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے کہ مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب ہم سیدنا علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں اپنے استاد، والد، مرشد ان کے حکم پر کہہ رہا ہوں،
یہ وہ لفظ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ آپ مکہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک مقام پر روک کے صحابہ کرام کو بٹھا کے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ لوگو، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ پہلے علی کی مولائیت کو تسلیم کرے۔ میں اسی کا مولا ہوں جس کا مولا علی ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ذرا دکھاؤ تو صحیح کوئی ایسا عظمت والا جس کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہوا کہ جس نے جو مجھ سے لینا ہے وہ پہلے علی کے قدموں کو چوم کر آئے، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے، اور دروازہ علی ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق دار، قرابت دار، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی برکت اور سعادت اور فخر ہے۔ آئیے میں ایک حدیث مبارکہ سیدنا امام حسن اور حسین کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو مکمل کروں۔ آپ دونوں شہزادے نہا کر کپڑے پہن کے گھر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دونوں شہزادوں کو جب حضور نے باہر دیکھا تو خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، نیچے اترے، آگے بڑھ کے دونوں شہزادوں کو پکڑا، ایک کو ایک ہاتھ میں، دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں اٹھا کے آپ ممبر کی طرف آئے، ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی ران پر اپنے دونوں نواسوں کو بٹھایا اور ران پر بٹھا کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع فرمایا۔ ٹوٹ جاتا ہے خطبہ کہ اگر انسان ممبر سے اتر آئے، قربان جاؤں، کہ حسن حسین کو اٹھانے کے لیے ممبر سے اترے، اٹھا کر ممبر پر گئے، پھر ممبر پر بیٹھے، پھر خطبہ شروع کیا۔ کیسے خطبہ ٹوٹتا؟ حسن حسین کو اٹھانے سے خطبہ ٹوٹتا ہے؟ ارے خطبے مکمل ہوتے ہیں، دین مکمل ہوتا ہے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری سلطان الہند نے کیا فرمایا؟ شاہ ہست و حسین، بادشاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، دین پناہ ہست و حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است و حسین۔ یہ تصوف کا سبق ہے، یہ صوفیاء کا سبق ہے، مولویوں کا سبق نہیں ہے، یہ صوفیاء کا سبق ہے، یہ اولیاء کرام کا سبق ہے، یہ اتقیاء کا سبق ہے، یہ اصفیاء کا سبق ہے، یہ صحابہ کا سبق ہے۔ اور وہ کیا کہ دین شروع اہل بیت سے ہوتا ہے، اور دین کا نکھار اور کمال بھی اہل بیت پر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مت بھولیے گا کہ جنہوں نے ولایت میں بڑے درجے حاصل کیے ہیں وہ سب اہل بیت کے غلام تھے، اور اہل بیت کے غلامی میں ہی دین کی، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی کامیابیاں ہیں، سرفرازی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل سے اور آل اطہار سے اللہ تعالی ہمیں غلامی کا پکا اور سچا اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔